الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں اپنے بندوں کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسیکم، کہ اے میرے بندو کلکم عار، تم سبھی کے سبھی برہنہ ہو، تم سبھی کے سبھی ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر وہ شخص جس کو میں لباس پہنا دوں، جس کو میں لباس دے دوں، فاستکسونی، سو مجھ سے لباس مانگو، اکسیکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لباسوں کا تذکرہ فرمایا۔
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق کے ساتھ ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، لباساً، ایسا لباس، ایسی پوشاک، یواری، جو چھپاتا ہے سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور زیب و زینت کا لباس، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہت بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ لباس کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق لیں، تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم لباسوں کا تذکرہ فرمایا، اور 2 قسم لباسوں کا تذکرہ گزشتہ جمعے پر ہو گیا تھا، کہ پہلا قسم لباس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے۔ تو پہلے قسم لباس سے مراد وہ لباس ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہیں اور اپنا ستر چھپاتا ہے، اور لباس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان وہ اپنا ستر چھپائے، جو قابل شرم اعضائے ان کو چھپائے۔ اور دوسرا قسم لباس وریشہ، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اور زیب و زینت کے لیے ہم نے آپ کے لیے لباس پیدا کیا ہے، یہ دوسرا قسم لباس ہو گیا۔ لیکن ان دونوں قسم لباسوں میں سے جو ستر چھپانے والا لباس ہے اس کا تذکرہ پہلے فرما دیا ہے، اور گرمی اور سردی سے بچاؤ اور زیب و زینت اور حسن جمال کے لیے جو لباس ہے تو اس کا ذکر بعد میں فرما دیا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے اس میں کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسلام اور شریعت میں سب سے بنیادی چیز وہ ستر عورت ہے، اپنے ستر کو چھپانا ہے، قابل شرم اعضاء کو چھپانا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے لباس کا، اور یہ بنیادی مقصد ہے مومن مسلمان کا اور ہر انسان کا، اور یہ ابتدائے آفرینش انسان، جب سے انسان کا وجود اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں اور اس کے جبلت اور فطرت میں ایک حیا رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، یہ ان کی غلط فہمی ہے اور صحیح غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو لباس یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے قابل شرم اعضاء کو وہ چھپائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان جنگل میں پیدا ہو جائے، نہ اس کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، تب بھی اس کو اس کی حیا اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنا ستر چھپائے گا۔ اور پہلے بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ آئے دن جتنے بھی غیر مسلم ہیں، غیر قومیں ہیں، دین اسلام کے دشمن لوگ ہیں اور انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، تو وہ اسی راستے سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس انسان کو ننگا کر دو یا اد ننگا کر دو، بس بات ختم ہو جائے گی۔ بے حیائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں جو آج کل کے غیر قومیں ہیں وہ آج کل اس چیز میں کسی حد تک کامیابی بھی انہوں نے حاصل کر لی کہ انسان کو اور انسانوں میں سے مومن مسلمانوں کو، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو یا پورا ننگا کر دیا یا اد ننگا کر دیا۔ لباس کی شکل و صورت بگڑ گئی ہے، حالانکہ لباس کا اصل مقصد وہ اپنی ستر چھپانا ہے،
اور انسان کو حیا کا پیکر بننا ہے کہ اس کا سطر اور وریشہ اور زیب و زینت کا لباس ایسا ہو کہ اس سے تقوی جھلک رہی ہو، اس میں پرہیزگاری ہو، اس میں مومن مسلمان کو اور ایک عام انسان کو اپنا آپ اچھا لگے کہ یہ لباس میرے بدن کے لیے بہت موزوں ہے، بہت اچھا ہے، نہ اس میں وہ شرم محسوس کرے، نہ کوئی عار محسوس کرے، نہ کوئی بے عزتی اور بدنامی محسوس کرے۔ لیکن ہمارے دل و دماغ پر ایسے وار کیے غیروں نے اور غیر مسلموں نے دین اور دینداری کو ایسے نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے مومن مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، عام انسان تو دور کی بات کہ ہمارے مومن مسلمان بھی ایسے ہیں جو ننگے یا ادھ ننگے ہو کر ان کو شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس ایسے لباس میں ایک فخر اور ایک عزت محسوس کرتے ہیں کہ یہ لباس ہمارے لیے اچھا ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا، حیا پر ذکر ہوا تھا نا کہ وہ اپنے قابل شرم اور ایسے اعضاء کو وہ چھپاتا ہے جو حسن و جمال والے ہوتے ہیں، زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ سب کے سامنے وہ اسی طرح برملا برہنہ کر کے وہ پھر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال انسان پر پہلا حملہ بھی اسی سطر پوشی کے حوالے سے ہوا ہے، اسی وجہ سے شریعت نے سطر پوشی کا حکم بہت سختی سے بیان کر دیا ہے، اور دین اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے سب سے پہلا فرض وہ سطر پوشی ہے کہ مومن مسلمان اپنا سطر چھپائے گا۔ اور سطر کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ایک سطر ہے اور ایک پردہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سطر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ پھر پردے میں الگ تفصیل ہے، گھر میں پردہ، گھر سے باہر پردہ، عام مردوں سے پردہ اور محارم سے پردہ، جو محرم ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ابدی طور پر نکاح ممنوع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ایسے افراد سے پردے کا کیا حکم ہے، وہ الگ تفصیلات ہیں، اس کا تعلق حجاب اور پردے سے ہے۔ یہاں پر صرف سطر کے متعلق بتائیں گے کہ جس کا چھپانا مومن مسلمان کے لیے فرض ہے ہر حال میں، یہاں تک کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی اگر ایک مومن مسلمان ہے تو بغیر اشد ضرورت کے اپنا سطر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا سطر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بس ننگا ہو کر آدمی سو جائے، کوئی ہے نہیں۔ یا اندھیرا بھی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرا میرے لیے پردہ ہو گیا ہے، اندھیرا پردہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں بھی ایک مومن مسلمان اپنا سطر چھپائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو حیا کرنی چاہیے، کرامن کاتبین ہیں، ان سے حیا کرنی چاہیے۔ یہ حیا میں انشاءاللہ وہ موضوع آدھا رہ گیا تھا نا، حیا کس سے کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تنہائی میں ہو یا اندھیرے میں ہو، ان صورتوں میں بھی اپنے سطر کو چھپانا وہ ضروری ہے، بغیر اشد ضرورت کے سطر ننگا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مرد کا سطر کہ ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن دیکھ سکتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن چھو سکتا ہے، مرد کا مرد کے سامنے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے ایک مرد کا دوسرے مرد سے۔ اور اتنا سطر اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے درمیان کا کوئی حصہ بھی جان بوجھ کر کوئی ننگا کرے یا دوسروں کو دکھائے یا دوسروں کی نظر اس پر پڑے تو یہ گناہگار ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرض نماز چھوڑنے کا جتنا وبال ہے اتنا وبال اس کا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ مسئلہ
کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مومن مسلمان کا بدن چھپانا فرض ہے ہر حال میں۔ اب اس میں یہ مسئلہ کہ ناف اور گھٹنا اس میں داخل ہے یا نہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احناف میں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ناف داخل نہیں ہے اور گھٹنا داخل ہے، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ ناف بھی داخل ہے اور گھٹنا بھی داخل ہے، گویا کہ ناف بھی چھپا ہو اور گھٹنا بھی چھپا ہو، یہ اتنا سطر آپ کو چھپانا فرض ہے۔ اور ناف کے محاذات میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے ناف کے محاذات میں اس طرح، یہ سارا سطر میں داخل ہے۔ اگر بغیر اشد ضرورت کے، بغیر شرعی ضرورت کے اگر اس کو ننگا کیا جائے گا تو یہ ناجائز اور گناہ کا باعث ہے۔ اور اسی طرح عورت کے متعلق کہ ایک عورت دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے، مردوں کے حوالے سے نہیں کہ ایک مرد دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتا ہے، یہ تو عورت کو عورت کے متعلق ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اتنا ہی بدن دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد دوسرے مرد کا دیکھ سکتا ہے۔ عورت کا سطر بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کا عورت کے مقابلے میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہماری عورتوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ عورت کا عورت سے سطر ہے ہی نہیں۔ عورت اگر عورت کے سامنے برہنہ ہو جائے بغیر لباس کے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو گناہ کا باعث نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کا اتنا بدن نہیں دیکھ سکتی ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ چھپانا ہر حال میں فرض ہے بغیر اشد ضرورت کے۔ اشد ضرورت ہو، الضرورت تبیح المحظورات، ضرورت ایک ایسی چیز ہے جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو مباح کر دیتی ہے۔ آپ اس صورت میں ضرورت کے درجے میں سطر دیکھ سکتے ہیں، مردے کو غسل دے رہے ہو، وہاں شریعت نے حکم بتا دے سطر چھپا دو، دستانے پہن کر آپ اس کو استنجا کرائیں، غسل کرائیں۔ یا اسی طرح جو کسی عورت کا مثال کے طور پر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو دائی آتی ہے اس کے لیے ضرورت کے درجے میں وہ اجازت ہے جو ضرورت کے مطابق وہ دیکھ سکے، اس کے علاوہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک عورت دوسری عورت کا بدن نہیں دیکھ سکتی۔ اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ عورت کا مردوں کے مقابلے میں پردے کا حکم الگ ہے، وہاں پر پردے کا حکم آ جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور سطر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کے سطر کو دیکھے، ملعون لعنت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظر کرم اور نظر رحمت سے وہ شخص گر جاتا ہے، وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سطر پر نگاہ ڈالے، نظر ڈالے یا جان بوجھ کر دیکھے، یہ شخص ملعون ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ کتنی سخت وعید ہے اس میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں اس میں لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ دریا میں نہا رہے ہیں، نہر میں نہا رہے ہیں، یا سمندر میں، یا تیراکی کر رہے ہو، یا فٹ بال کھیل رہے ہو، یا کرکٹ کھیل رہے ہو، یا کبڈی کھیل رہے ہو، کوئی بھی جگہ ہے تو آپ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ اپنا بدن چھپائیں گے۔ جہاں پر ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن چھپا نہ ہو آپ وہاں جائیں نہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں گے بالکل اسی طرح گناہگار ہوتے رہو گے جیسے احادیث میں آئے۔ شریعت اسلام کا بنیادی فرض جو ایمان لانے کے بعد نماز و روزے سے پہلے بھی فرض ہے، اس کا ترک کرنے والا ہوگا، بلکہ ایسی چیزوں کا سد باب کرنا چاہیے، دروازہ بند کرنا چاہیے۔
اگر ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو وہ کھیل کود کرتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں، گلی محلوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسا لباس پہنے ہو جو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا نہ ہو، تو آپ اسے سختی سے منع کر سکتے ہیں کہ بھائی تم ایک فرض چھوڑ رہے ہو، تم ایک فرض کو چھوڑ رہے ہو، شرم اور حیا کو چھوڑ رہے ہو۔ کتنے لوگ تیری وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں اور تو ہو ہی رہا ہے گناہگار۔ پھر گناہ بے لذت بن جاتی ہے نا، کہ لذت بھی نہیں مل رہی اور گناہگار بھی ہو رہا ہے، بغیر فری میں گناہگار ہو رہا ہوتا ہے آدمی۔ مقصد یہ ایسے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، ایسے افراد کو، یا آپ سمندر کے کنارے ہیں یا نہر کے کنارے ہو، وہاں پر لوگ نہا رہے ہیں برہنہ ہو کر یا اد برہنہ ہو کر، لیکن ان کا سطر چھپا نہیں ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ احادیث میں آیا کہ آپ بھائی سطر چھپائیں، سمندر اور دریاؤں میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اس سے حیا کرو، اپنا سطر چھپانا چاہیے۔ تو ان تمام صورتوں میں اپنا سطر چھپانا فرض ہے۔ ہاں یہ مسئلہ کہ بیوی کا سطر، میاں بیوی کے درمیان کوئی سطر نہیں ہے، مرد کا اپنی بیوی کو سر سے پیر تک دیکھنا حلال ہے، بالکل دیکھو، نساؤکم حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی باڑی کی جگہ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو چھو بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کا تمام بدن دیکھ سکتی ہے، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقام خاص کو نہ دیکھے، اس لیے یہ حیا کے خلاف ہے۔ حیا کے متعلق ذکر ہوا تھا نا، احادیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی بھر نہ میں نے حضور علیہ السلام کا سطر دیکھا ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے میرے سطر کو دیکھے، یعنی اعضائے مخصوصہ ہے۔ تو فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ زوجین میاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس ادب کو لیں، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے، ورنہ اگر بالکل برے نہ ہو جائیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن بالکل برے نہ ہو کر اس کا بھی منع آیا ہے، اس لیے کہ یہ حیا کے خلاف ہے، مناسب سا نہیں ہے نا، آدمی کچھ عجیب سا لگتا ہے پھر، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ اثر فقہاء علماء کے تجربے سے ثابت ہے، وہ الگ بات ہے، شریعت کا اس سے کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے، ورنہ میاں بیوی کے درمیان خلاصہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی سطر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو صرف سطر اور اعضائے مخصوصہ قابل شرم اعضاء کو چھپانے کے متعلق ذکر تھا، پردے کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی وہ وقت ہوا تو ذکر کریں گے۔ تیسرا درجہ اور تیسری قسم لباس کا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو سطر پوشی اور راحت اور زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے لباس کا ذکر فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ لباس جو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے، کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا لباس جو دو لباس پہلے ذکر ہو گئے ہیں ان سے بہت زیادہ بہتر ہے، سب لباسوں سے بہتر ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری سے مراد یہاں پر حضرت ابن عباس اور عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا مراد ہے، عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ مطلب اور مقصد یہ ہوا کہ ایک ظاہری لباس ہوا، دوسرا معنوی لباس ہوا۔ جس طرح ظاہری لباس سے انسان قابل شرم اعضاء چھپاتا ہے اور گرمی سردی سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور زیب و زینت حسن و جمال حاصل کرتا ہے، اسی طرح معنوی لباس یعنی عمل صالح اور خوف خدا سے
انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، اسی لیے یہ لباس سب سے بہتر ہے۔ اور ہے بھی اسی طرح، دیکھو یہ لباس ہمارے ظاہری بدن کو چھپا رہا ہے، ہمارے قابل شرم اعضاء کو بھی، کسی جگہ پر اگر زخم ہے یا عیب ہے اس کو بھی چھپا رہا ہے، بدنمائی کو بھی چھپا رہا ہے۔ اسی طرح معنوی لباس جو تقوی اور پرہیزگاری والا لباس ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یہ مومن مسلمان کے اندر کے برے اخلاق، بری عادتیں ان کو ختم بھی کرتا ہے اور ان کو چھپاتا بھی۔ لازمی بات ہے، ایک مومن مسلمان جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو برے اخلاق پر پردہ آ جاتا ہے۔ جو صبر، استقامت اور خوش اسلوبی اور اسی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو جو برے اخلاق ہیں، ناشکری، بے صبری، غرور، تکبر، حسد، وہ چھپ جاتے ہیں۔ اور یہ لباس سب سے بہترین لباس ہے، اور اسی ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ لباس التقوی کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زیب و زینت، سب کا اصل مقصد تقوی اور خوف خدا ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ لباس میں ستر پوشی ہو۔ دیکھو جو ظاہری لباس ہے، لباس التقوی سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ظاہری لباس، اس سے بھی اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس ظاہری لباس میں ہوگا کہ یہ ظاہری لباس ستر چھپانے والا ہو، تقوی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ظاہری لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس سے قابل شرم اعضاء کی ساخت نمایاں ہو، یا یہ ظاہری لباس اتنا نرم اور ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے، باریک، جس سے جو کپڑے کے نیچے بدن ہے وہ جھلک رہا ہو، اس کی رنگت جھلک رہی ہو، ایسا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور لباس میں غرور اور فخر بھی نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ تو یہ ظاہری لباس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو رہی ہے، اور اس میں اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، بے جا اسراف، یہاں پر کپڑا، وہاں پر کپڑا، پتہ نہیں کتنے کتنے کپڑے لوگ لگا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے مردانہ اور مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو، یہ موجب لعنت ہے۔ احادیث میں ہے نا، بہت سارے احادیث میں اس میں کہ جو عورتیں مردوں کی شکل شباہت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی شکل اور شباہت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عورت ذات عورت ہے اور مرد مرد ہے۔ عورت اپنے عورتوں کے طور طریقے اور لباس کو اپنائے، اور مرد اپنے مردوں کے طور طریقے اور لباسوں کو اپنائیں۔ اور اسی طرح لباس میں کسی دوسرے قوم کی نقالی بھی نہ ہو، جو اپنے قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی نشانی ہے۔ اپنا لباس قومی لباس ہونا چاہیے، اور ایسا لباس ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام کے سنت لباس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ اس میں ستر تھا، اس میں عاجزی اور انکساری تھی، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ غیر قوموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ ہم غیروں کی نقل اتارتے رہیں، ایسا لباس ہو، ایسا لباس ہو۔ اس لیے تو اپنے قوم اور اپنے ملت اور اپنے لباس کے ساتھ اعراض غداری ہے نا، منہ موڑنا ہے نا۔ گویا کہ تمہیں اپنا لباس اچھا نہیں لگتا ہے، تمہیں اپنے لباس پر شرم اور آر محسوس ہو رہی ہے، یا یہ تمہارا یہ لباس ستر اور زینت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں نامناسب ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ لباس کا پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے انسانوں کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے لباس کا پیدا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق لیں، عبرت لیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بدن پر لباس کیوں ڈالتے ہیں، ہم اپنا بدن کیوں چھپاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنا ظاہری بدن چھپاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے سبق ہے اس لباس میں، اگر کوئی تھوڑا سا بیٹھ کر سوچے، اور سوچنے کی چیزیں بھی یہی ہیں
پہلے بھی اس پر ذکر ہوا تھا. سوچنے کی چیزیں بھی یہی ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دنیا وما فیہا، اور 60 اور 80 سال عبادت سے بہتر ہے یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اس کائنات اور اس دنیا کی جتنی چیزیں ان میں سوچتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے. کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی. زمین کو دیکھو سمندر پر پانی پر بچھی ہوئی ہے، پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، بالکل وہ ہل بھی نہیں رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر کیلوں کی طرح، کیلوں کی مانند اس پر لگا دیا ہے. یہ ساری سوچنے اور بوجھنے کی چیزیں ہیں. تو اس میں بھی لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق حاصل کریں اور اس لباس سے سبق حاصل کریں. تو کوشش کرنی چاہیے اپنا سطر، چاہے ہم گھر میں ہوں یا ہم گھر سے باہر ہوں، ہم جہاں پر بھی ہو اپنا سطر چھپانا چاہیے. اپنے بدن کو خط الوسط چھپا کر رکھنا چاہیے. یہ ہر مومن مسلمان میں حیا اور شرم کی وہ صفت ہے. ہر کسی کی شرم اور حیا اسے اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ میرا بدن چھپا رہے، میرا بدن میری بیوی کے بجائے اور کوئی بھی نہ دیکھ سکے، بس یہ اس میں شرم اور حیا. تو اپنا بدن وہ چھپانا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ سطر اپنا چھپانا چاہیے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی.